السلام علیکم دوستوں، میں ہوں حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں حمید الیکٹریشن۔ دوستوں، آج کا ہمارا ویڈیو ہے فریکوینسی کے اوپر کہ فریکوینسی کیا ہوتا ہے، پاکستان اور انڈیا کی فریکوینسی کتنا ہوتا ہے اور 50 ہرٹز یا 60 ہرٹز کیا ہوتا ہے۔ اس کو ڈیپ میں ڈسکس کرے گی اور یہ بھی دیکھے گی کہ ڈی سی میں فریکوینسی ہوتی ہے یا نہیں۔ تو دوستو، ان سارے معلومات کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو آخر تک لازم دیکھیں تاکہ پوری بات کی سمجھ آ سکے۔ تو چلتے ہیں، ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو، انڈیا اور پاکستان کے الیکٹریکل فریکوینسی 50 ہرٹز کے ہوتے ہیں، یعنی ہمارے گھروں میں جو الیکٹریسٹی آتی ہے اس کی فریکوینسی 50 ہرٹز کے ہوتے ہیں۔ تو یہ 50 ہرٹز کیا ہوتا ہے دوستو؟ دو طرح کے کرنٹ ہوتے ہیں، جو کہ ایک اے سی کرنٹ ہوتے ہیں اور دوسرا ڈی سی کرنٹ ہوتا ہے۔ دوستو، اے سی کرنٹ کے فل فارم ہوتے ہیں الٹرنیٹ کرنٹ اور ڈی سی کرنٹ کے فل فارم ہوتے ہیں ڈائریکٹ کرنٹ۔ دوستو، اس کے نام سے آپ کو پتہ چل جائے گا، اس لیے نام بتا رہے ہو۔ دوستو، ہمارے گھروں میں اے سی یا ڈی سی کون سا کرنٹ آتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں اے سی کرنٹ آتا ہے اور اس کے فریکوینسی 50 ہرٹز کے ہوتے ہیں۔ تو دوستو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اے سی کرنٹ میں فریکوینسی ہوتی ہے۔ الٹرنیٹ کرنٹ کا نام اس لیے الٹرنیٹ پڑا کہ اس میں فریکوینسی ہوتا ہے، جبکہ ڈی سی یعنی ڈائریکٹ کرنٹ میں فریکوینسی نہیں ہوتا۔ تو ڈی سی کرنٹ میں فریکوینسی کیوں نہیں ہوتی، اس کو آگے چل کر دیکھیں گے۔ دوستو، اے سی کرنٹ کے وولٹیج کے ویو فارم کیسا ہوتا ہے؟ تو یہ جو لائن ہے اس کو میں نے ڈرا کیا ہے 0 وولٹ کے لیے، یعنی یہ جو لائن ہے یہ 0 وولٹ کے لیے ہے، اور یہ جو لائن ہے یہ میں نے نیگیٹیو کے لیے ڈرا کیا ہے، اور یہ والا لائن جو کہ اوپر کے طرف ہے اس کو پازیٹیو کے لیے ڈرا کیا گیا ہے۔ اور دوستو، یہ جو لائن میں نے ڈرا کیا ہے یہ ہماری اے سی کی ویو فارم ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ ویو فارم میں دیکھ سکتے ہیں کہ ویو فارم ہمارا 0 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہاں سے اوپر اپنے پیک پہ جاتے ہیں، یعنی پازیٹیو سائڈ پہ جاتے ہیں۔ تو اس جگہ پر ہم مان لیتے ہیں کہ وولٹیج ہمارے ساتھ 220 وولٹ ہے، اور پھر یہاں سے آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور 0 وولٹ پہ آ جاتے ہیں، یعنی یہاں پر ہمارا وولٹیج 0 ہوگا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ نگیٹیو میں انکریز ہو کر اپنے پیک پہ جاتے ہیں۔ تو ہم مان لیتے ہیں کہ یہاں پر وولٹیج نیگیٹیو 220 وولٹ ہوگا، اور یہاں سے وولٹیج پھر کم ہونا شروع ہوتا ہے اور واپس 0 وولٹ پہ آتے ہیں۔ تو اس طرح مسلسل چلتا رہتا ہے۔ تو دوستو، اے سی کے وولٹیج کا ویو فارم کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ 0 سے سٹارٹ ہو کر پازیٹیو سائڈ میں پیک پہ جاتے ہیں، پھر واپس 0 وولٹ پہ آتے ہیں، اور پھر نیگیٹیو میں پیک پہ جاتے ہیں اور پھر واپس 0 پر آتے ہیں۔ تو دوستو، یہ جو ایک پیریڈ ہے اس کو ہم ایک سائیکل بولتے ہیں۔ تو اسے 50 سائیکل کراس ہو جاتے ہیں ایک سیکنڈ میں۔ تو دوستو، اس کو ہم لوگ 50 ہرٹز بولتے ہیں۔ دوستو، مان لو کہ یہ جو ایک سائیکل ہے اس کو کمپلیٹ ہونے میں 1 سیکنڈ لگتے ہیں، تو اس کو ہم بولے گی کہ 1 ہرٹز کی فریکوینسی ہے۔ اور اس طرح اگر 5 سائیکل ہوتے ہیں اور اس کو کمپلیٹ ہونے میں 1 سیکنڈ کا ٹائم لگتے ہیں، تو اس کو 5 ہرٹز کا فریکوینسی ہے۔ تو پاکستان اور انڈیا کی فریکوینسی جو ہے وہ 50 ہرٹز کے ہوتے ہیں، مطلب اسے 50 سائیکل کراس ہو جاتے ہیں 1 سیکنڈ میں۔ دوستو، یہ اتنے تیز ہوتا ہے کہ ہم اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ دوستو، مثال کے طور پر ہم نے ایک بلب کنیکٹ کیا ہے اور اس کو ہم نے الیکٹریکل سپلائی دے دیا ہے، تو ہمارا یہ بلب کچھ ٹائم کے لیے بند ہو رہی ہے، پھر سٹارٹ ہوتے ہیں، پھر بند ہوتے ہیں، پھر سٹارٹ ہوتے ہیں۔ تو دوستو، آپ بولے گے کہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں کہ بلب کچھ دیر بند ہوتے ہیں اور کچھ دیر چلتے ہیں۔ تو دوستو، ہمارا جو فریکوینسی ہے وہ 50 ہرٹز کے ہوتے ہیں، یعنی 1 سیکنڈ میں 100 مرتبہ بند ہو رہے ہیں اور 100 مرتبہ سٹارٹ ہوتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگ سائیکل میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا وولٹیج ہے وہ 2 بار 0 پر آتے ہیں ایک سائیکل میں۔ تو ایسے ہمارے 50 سائیکل ہے تو ہمارا وولٹیج 100 مرتبہ 0 پر آتے ہیں۔ تو 50 ہرٹز کے کیس میں ہمارا یہ جو وولٹیج ہے 100 مرتبہ 0 پر آئے گا، جس کی وجہ سے ہمارا بلب 1 سیکنڈ میں 100 بار بند چالو ہوتا ہے۔ لیکن دوستو، یہ اتنی تیز ہوتا ہے کہ ہم کو یہ نہیں دیکھے گا، اس لیے اس کے لیے 50 ہرٹز کا فریکوینسی
सेलेक्ट किया है। तो दोस्तों एक साइकिल के कंप्लीट होने में कितना टाइम लगते हैं इसको हम फार्मूले के ज़रिए हल करेंगी। T = 1 डिवाइड बाई एफ। दोस्तों ये जो टी है ये हमारे साथ टाइम है और एफ हमारे साथ फ्रीक्वेंसी है। तो अभी हमने टाइम कैलकुलेट करना है, तो T = 1 डिवाइड बाई हमारे साथ फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़। इसको अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे साथ आंसर आते हैं T = 0.02 सेकंड। तो दोस्तों एक साइकिल कंप्लीट होने में हमारे साथ टाइम लगने हैं 0.02 सेकंड, और इसको अगर हम मिली सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे साथ 20 मिली सेकंड आएगा। यानी दोस्तों हमारे जो 50 हर्ट्ज़ के एक साइकिल को कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो 20 मिली सेकंड होगा। दोस्तों हमें तो पता चल गया कि 50 हर्ट्ज़ क्या है। 50 साइकिल क्रॉस हो जाते हैं एक सेकंड में, तो इसको हम 50 हर्ट्ज़ बोलेंगे। दोस्तों अगर आपके जहन में सवाल आया है कि ये हर्ट्ज़ होता क्या है, तो हर्ट्ज़ का मतलब है कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है इसके यूनिट को हम हर्ट्ज़ बोलते हैं। जैसे कि हम फासिला नापने के लिए मीटर का इस्तेमाल करते हैं, यानी मीटर फासिले का यूनिट है, इसी तरह हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। और इसको हंड्रेड रेडियन हर्ट्ज़ नाम के एक जर्मन साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं इसका प्रूफ दिया था, इसलिए इसका नाम इस साइंटिस्ट के सरनेम को यूज़ करके हर्ट्ज़ रखा गया। दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि डीसी में फ्रीक्वेंसी होती है या नहीं। तो इसके लिए हम डीसी वोल्टेज का वेवफॉर्म देख लेते हैं कि इसका वेवफॉर्म क्या होता है। ये 0 वोल्ट का लाइन है दोस्तों, और हमारा डीसी का वेवफॉर्म बिल्कुल सीधा होता है, जैसा कि आप लोग लाइन को देख सकते हैं कि बिल्कुल सीधा है। मैं यहाँ पर जो वोल्टेज मेजर करूँगा, यानी जितना वोल्टेज यहाँ पर मिल रहा है उतना यहाँ पर भी मिलेगा, मतलब हर वक्त पर वोल्टेज एक जैसा मिल रहा है डीसी करंट में। जैसे कि यहाँ पर मान लो कि 12 वोल्ट मिल रहा है, तो हमें 12 वोल्ट हर जगह कंटिन्यू मिलता है। और अगर ये 24 वोल्ट मिल रहा है तो हमें 24 वोल्ट कंटिन्यू मिलता है। ऐसे करंट में 0 से शुरू हुआ था, फिर प्लस पैक पे गया, फिर 0 पे आया, फिर नेगेटिव पैक पे गया, फिर 0 पे वापस आ गया। लेकिन दोस्तों डीसी करंट में ऐसे नहीं होता, हमें करंट कंटिन्यू कांस्टेंट मिलता रहता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग इस वेवफॉर्म में देख सकते हैं कि इसमें 0 को क्रॉस नहीं किया गया है, यानी कोई साइकिल क्रिएट नहीं हो रहा है। तो डीसी करंट में साइकिल नहीं होती, इसलिए हमारी डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 होते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होता। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो आप लोगों को वीडियो कैसे लगे, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।